بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، اسٹڈی سیکرٹس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم جماعت نحم کی نئی اردو کی کتاب میں شامل سبق نمبر 8 کتبہ، جس کو غلام عباس نے لکھا ہے، اس کے آخری پیج کی ریڈنگ کریں گے۔ غلام عباس نے شریف حسین کے نام کے ذریعے سے ایک عام شخص کی کہانی کو نہایت خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہر گھر کی کہانی ہے۔ جس طریقے سے ایک شخص یا ایک لڑکا جس کی شروع میں ملازمت ہوتی ہے، اس کے کچھ خواب ہوتے ہیں اور وہ اپنے خواب کی تکمیل کے لیے کس طریقے سے کوشش کرتا ہے، سخت محنت کرتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کے ان جذبوں میں کمی کس طریقے سے آتی ہے، ایک عام شخص کے ذریعے غلام عباس نے نہایت خوبصورت انداز میں ایک نیا سبق دیا ہے۔ سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ پھر بھی وہ خوش تھا۔ شریف حسین کی بات ہو رہی ہے۔ وہ 3 مہینے کے لیے عارضی پروموشن پر، عارضی ترقی پر آ گیا تھا، اور اس کی ہر ممکن کوشش تھی کہ وہ اپنے افسروں کو خوش کرے تاکہ اسے مستقل طور پر وہ عہدہ مل جائے۔ ہاں، جب کبھی اسے اس کلرک کی واپسی کا خیال آتا تو اس کا دل بجھ سا جاتا۔ دل بجھ جانا، مایوس ہونا۔ وہ رات دن محنت کر رہا تھا، لیکن جب کبھی اسے اس کلرک کی واپسی کا خیال آتا تو وہ مایوس ہو جاتا۔ کبھی کبھی وہ سوچتا ممکن ہے وہ اپنی چھٹی کی میعاد بڑھوا لے۔ میعاد سے مراد مدت، عرصہ، کہ وہ اپنی چھٹی کا جو عرصہ ہے وہ بڑھا لے اور واپس نہ آئے۔ ممکن ہے وہ بیمار پڑ جائے، ممکن ہے وہ کبھی نہ آئے۔ یہ وہ عام خیالات ہیں جو ہر شخص کے ذہن میں آتے ہیں، اور یہی وسوسے ہر انسان کو چھائے رہتے ہیں، اور وہ اسی کشمکش میں رہتا ہے۔ مگر جب 3 مہینے گزرے تو نہ اس کلرک نے چھٹی کی میعاد بڑھوائی اور نہ بیمار ہی پڑا۔ البتہ شریف حسین کو اپنی جگہ پر آ جانا پڑا۔ اس کے بعد جو دن گزرے وہ اس کے لیے بڑی مایوسی اور افسردگی کے تھے۔ یعنی شریف حسین جب واپس اپنی جگہ پر آیا، اتنی محنت کرنے کے باوجود، تو اس کے بعد جو اس کی حالات تھے یا جو اس کے دن گزرے وہ انتہائی مایوسی اور پریشانی کے تھے۔ تھوڑی سی خوشحالی کی جھلک دیکھ لینے کے بعد، خوشحالی سے مراد اچھے دنوں کی عکس دیکھ لینے کے بعد، اب اسے اپنی حالت پہلے سے بھی زیادہ ابتر معلوم ہونے لگی تھی۔ ابتر سے مراد بری، کہ کچھ عرصہ اچھی کنڈیشن میں رہنے کے بعد، اعلیٰ عہدے پر ترقی کرنے کے بعد، جب اسے واپس اپنی اصلی حالت پر آنا پڑا تو اسے اپنے وہ حالات برے معلوم ہونے لگے۔ مایوسی چھا گئی، اور یہ کیفیت ہر انسان کی ہوتی ہے۔ اس کا جی کام میں مطلق نہ لگتا تھا، اس کا دل کام میں بالکل نہیں لگتا تھا۔ غلام عباس نے نہایت خوبصورت انداز میں ایک شخص کی کیفیت کو الفاظ کے سانچے میں ڈھال کر کہانی کا ایک ایسا نیا روپ دیا ہے جس کو پڑھنے کے بعد یہ کہانی ہمیں پرانی کہانی نہیں لگتی، بلکہ یہ آج کے روزمرہ معمولات کی نئی کہانی لگتی ہے، ہر گھر کی کہانی لگتی ہے، اور ہر گھر کے یہی معاملات ہیں۔ مزاج میں آلس اور حرکات میں سستی سی پیدا ہونے لگی۔ مزاج میں آلس سے مراد سستی اور حرکات میں کاہلی سی پیدا ہونے لگی۔ چونکہ وہ مایوس ہو چکا تھا، سست اور کاہل ہو چکا تھا، اس کا اپنے کام میں دل نہیں لگتا تھا، اور ہر وقت بیزار سا رہتا، اکتایا رہتا، نہ کبھی ہنستا، نہ کسی سے بولتا چالتا،
मगर ये कैफियत चंद दिन से ज़्यादा ना रही। कैफियत से मुराद ये हालत। अफसरों के तेवर जल्द ही उसे राह रास्त पर ले आए। अफसरों के तेवर से मुराद अफसरों के जो मिजाज हैं उसे जल्द ही सीधे रास्ते पर ले आए, क्योंकि उसका काम में दिल नहीं लगता था। वो बेजार और उकताया हुआ रहता था, और वो चूँकि एक ईमानदार फ़र्ज़शनास काम करने वाला शख्स था, उसकी ये हालत ज़्यादा देर तक ना रही, क्योंकि जो भी ऑफिस में जाता है, दफ्तर में जाता है, उसे काम करना होता है और अफसरों को काम निकलवाना भी आता है। लिहाजा वो जल्द ही उसे सीधे रास्ते पर ले आए। अब इसका बड़ा लड़का छठी में पढ़ता था, छठी क्लास में पढ़ता था, और छोटा चौथी में। और मंझली लड़की माँ से कुरान मजीद पढ़ती, सीना परोना सीखती। मंझली लड़की से मुराद दरमियानी लड़की। पहले बड़ा लड़का है छठी क्लास में, फिर बेटी है और उसके बाद बेटा है। कुरान मजीद पढ़ती, सीना परोना सीखती और घर के काम काज में उसका हाथ बैठाती। बाप की मेज़ कुर्सी पर बड़े लड़के ने कब्जा जमा लिया, यानी उस पर बैठ के वो स्कूल का होमवर्क करता या पढ़ता था। वहाँ बैठकर वो स्कूल का काम किया करता। चूँकि मेज़ के हिलने से कतबा गिर जाने का खदशा रहता था, कतबा के गिरने का, टूटने का खदशा रहता था, और फिर उसने मेज़ की बहुत सी जगह भी घेर रखी थी। इसलिए इस लड़के ने इसे उठाकर फिर इसी बैकवार्ड की अलमारी में रख दिया। कतबा की जगह बदल रही हैं, कभी कहाँ तो कभी कहाँ। एक इंसान की ख्वाहिशात का ताना बाना, जो उसने कई अरसा पहले सोचा था कि वो क्या करेगा, अब उसके सामने आगे पीछे घूम रहा है। साल पर साल गुजरते गए। इस अरसा में कतबा ने कई जगह बदली, कभी बैकवार्ड की अलमारी में तो कभी मेज़ पर, कभी संदूकों के ऊपर तो कभी चारपाई के नीचे, कभी बोरी में तो कभी काठ के बक्स में। ये कतबा के जगह बदलने की सूरत हाल है। एक दफ़ा किसी ने उठाकर बावर्ची खाने के उस बड़े ताक में रख दिया जिसमें रोज़मर्रा के इस्तेमाल के बर्तन रखे रहते थे। ताक से मुराद दरवाज़ा और दरवाजे के ऊपर जो खाली सी जगह, जो रोशनदान बना होता है, जहाँ पर किचन के कुछ ज़रूरी सामान वगैरह रखा जाता है। शरीफ हुसैन की नज़र पड़ गई। देखा तो धुएं से उसका सफ़ेद रंग पीला पड़ चला था, क्योंकि वो संगे मरमर का टुकड़ा था, सफ़ेद था, जिस पर उसने अपना नाम कुंदा करवा कर खूबसूरत बेलें बनवाई थी। लेकिन अब धुएं की वजह से वो सफ़ेद रंग पीला पड़ चुका था। उठाकर धोया, पूंछा और फिर बैकवार्ड की अलमारी में रख दिया। मगर चंद ही रोज़ में उसे फिर गायब कर दिया गया और इसकी जगह वहाँ कागजी फूलों के बड़े बड़े गमले रख दिए गए, जो शरीफ हुसैन के बड़े बेटे के किसी दोस्त ने उसे तोहफे में दिए थे। कतबा की जगह बदल रही हैं और जहाँ पर उसकी जगह थी वहाँ पर कागजी फूल आ गए हैं। रंग पीला पड़ जाने से कतबा अलमारी में रखा हुआ बदनुमा मालूम होता था। बदनुमा से मुराद बदसूरत, क्योंकि धुएं की वजह से उसका रंग तब्दील हो गया था। मगर अब कागजी फूलों के सुर्ख सुर्ख रंगों से अलमारी में जैसे जान पड़ गई थी और सारी कोठरी दहक उठी थी, चमक उठी थी, क्योंकि फूलों का रंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, सुर्ख रंग के थे, तो अलमारी अच्छी खुशनुमा लगने लगी थी, दिलकश मालूम हो रही थी, और सारी कोठरी जिसके अंदर वो अलमारी बनी हुई थी वो चमक रही थी। अब शरीफ हुसैन को मुलाजिम हुए पूरे 20 साल गुजर चुके थे। एक शख्स की ज़िंदगी का कितना बड़ा अरसा एक ख्वाहिश की तकमील में गुजर गया। उसके सर के बाल निस्फ से ज़्यादा सफ़ेद हो चुके थे, आधे से ज़्यादा सफ़ेद हो चुके थे, और पीठ में
گڈی سے ذرا اوپر نیچے خم آ گیا تھا۔ گڈی کہتے ہیں سر کا پچھلا حصہ تھوڑا مڑ گیا تھا، بیٹھ کر لگاتار کام کرنے کی وجہ سے کمر سے تھوڑا اوپر والا حصہ اس میں خم آ گیا تھا۔ اب بھی کبھی کبھی اس کے دماغ میں خوشحالی و فارغ البالی کے خیالات چکر لگاتے، یعنی پہلے شروع میں تو اسے ہر وقت یہی احساس کھائے رہتا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ذمہ داریاں اور گھر گرہستی ایسے وہ مصروف ہوا کہ اسے ان خیالات کا احساس نہ رہا اپنے خواہش کی تکمیل کا۔ لیکن اب کبھی کبھی اس کے دماغ میں جب وہ کبھی فارغ ہوتا تو یہ خیالات منڈلانے لگتے، مگر اب ان کی کیفیت پہلے کی سی نہیں تھی، یعنی اب وہ حالت پہلے سی نہیں رہی تھی کہ خواہ وہ کوئی کام کر رہا ہو، تصورات کو اڑا لے جاتی، خیالات آگے پیچھے ہو جاتے، اور پھر بیٹی کی شادی، لڑکوں کی تعلیم، اس کے بڑھتے ہوئے اخراجات، پھر ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے نوکریوں کی تلاش، یہ ایسی فکریں نہ تھیں، ایسی سوچیں نہ تھیں کہ پل بھر کو بھی اس خیال کو کسی اور طرف بھٹکنے دیتی، کہ لمحہ بھر کے لیے اس کا خیال یہاں سے نکل کر کسی اور طرف چلا جائے۔ یعنی اس کے پاس فارغ وقت ہی نہیں رہا تھا کہ وہ اپنے مکان کے لیے سوچے، اپنی اس خواہش کی تکمیل کے لیے وہ تگ و دو کرے۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ ذمہ داریاں بڑھ گئی تھی، بیٹی کی شادی ہے، لڑکوں کی تعلیم ہے، اور جیسے جیسے اولاد جوان ہوتی ہے اخراجات بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایسی سوچی تھی کہ یہ سوچے اس کے اس خواب پر بھاری پڑ گئی تھی، ایک لمحے کو یہ سوچے اسے اپنے اس خواہش کی، اس خواب کی تکمیل کی طرف نہیں جانے دیتی۔ 55 برس کی عمر میں اسے پینشن مل گئی۔ اب اس کا بڑا بیٹا ریل کے مال گودام میں کام کرتا تھا، چھوٹا کسی دفتر میں ٹائپسٹ تھا، ٹائپسٹ سے مراد کلرک تھا، ٹائپنگ کا کام کرتا تھا، اور اس سے چھوٹا انٹرنس میں پڑھتا تھا۔ انٹرنس کہتے ہیں میٹرک کو۔ اپنی پینشن اور لڑکوں کی تنخواہیں سب ملا کے کوئی 150 روپے ماہوار سے مراد مہینہ کے لگ بھگ آمدنی ہو جاتی تھی۔